حق آیا باطل مٹ گیا۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو اسلامی لشکر مکے کی جانب روانہ ہوا۔ مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ سپاہیوں نے الگ الگ الاؤ روشن کیے جس سے تمام صحرا روشن ہو گیا۔ قریش کو اسلامی لشکر کے پڑاؤ کی خبر ملی تو ابو سفیان بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام کے ساتھ جائزہ لینے کے لیے مراء الزہران پہنچے تو محافظ دستے نے انہیں گرفتار کر لیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق، رحمت اور اخلاص سے متاثر ہو کر یہ تینوں مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ ابو سفیان چونکہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے اسے اعزاز سے نواز دیں۔ سیدنا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے۔ مکے میں داخل ہونے والے پہلے دستے کی قیادت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی۔ ان کے ہاتھوں میں حضور علیہ السلام کا مخصوص پرچم لہرا رہا تھا۔ دوسرا دستہ زبیر بن عوام کی قیادت میں مغرب کی جانب سے مکے میں داخل ہوا۔ سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ مشرق کی طرف مکے میں داخل ہونے والے تیسرے دستے کی سربراہی کر رہے تھے۔ چوتھے دستے کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کی جو جنوب سے مکے میں داخل ہوا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جب مکے میں داخل ہوئے تو انہوں نے بے اختیار ہو کر یہ بانگ لگا دی، آج کا دن حملے کا دن ہے اور آج حرمت ختم ہو گئی۔ جب یہ خبر حضور علیہ السلام تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے غلط کہا ہے، آج کا دن کعبے کی عظمت کا دن ہے، آج کعبے کو لباس پہنانے کا دن ہے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو دستے کی سربراہی سے ہٹا کر ان کے بیٹے قیس بن سعد کو سپہ سالاری کے فرائض سونپ دیے۔ سپاہ اسلام کے سارے دستے کسی مزاحمت کے بغیر مکے میں داخل ہو گئے، البتہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلامی لشکر کے چاروں دستے خانہ کعبہ کے سامنے ایک دوسرے سے آ ملے تو حضور علیہ السلام سفید اونٹنی پر سوار ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا اور خانہ کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ کو امر کیا کہ وہ کعبے کا دروازہ کھول دے۔ اس روز 5 مسلمان خانہ کعبہ میں آئے، 1 حضور علیہ السلام، 2 حضرت علی رضی اللہ عنہ، 3 حضرت عثمان بن زید رضی اللہ عنہ، 4 حضرت بلال رضی اللہ عنہ، 5 کعبے کے کلید بردار عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر خطاب کیا۔ خطبے کے الفاظ یہ ہیں: اے مکہ کے باشندوں، تم لوگ جنگ کے قانون سے آگاہ ہو اور جانتے ہو کہ عہد شکنی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اب جب کہ تم ہمارے مغلوب ہو، مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ تم سب کو تہہ تیغ کر ڈالیں یا اپنا غلام بنا لیں، لیکن آج میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تم سب کی بخشش فرما دی ہے، چنانچہ تم لوگ آزاد ہو اور تمہاری جان و مال پر کوئی تعرض نہیں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، انہیں ایک دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں،
مگر تقوی کے لحاظ سے۔ خدا کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں، لہٰذا دور جاہلیت کے وہ تمام اعزازات جو حسب اور نسب اور قبیلہ اور منصب کی بالادستی پر قائم تھے، آج منسوخ کیے جاتے ہیں۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق آیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا تھا کا ورد کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے سب سے بڑے بت کو گرا دیا۔ پھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمام بتوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیں اور خانہ کعبہ کی اندرونی اور بیرونی تصویروں کو مٹا دیں۔ فتح مکہ کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اور اسلام کے سخت دشمنوں کے مقابلے میں انتہائی نرمی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور انہیں عفو و بخشش سے نوازا۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک شخص اکرمہ بن ابو جہل تھا جو مسلمانوں کے مکے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنی جان کے خوف سے بھاگ گیا تھا۔ اکرمہ کی بیوی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی اور اپنے شوہر کے لیے امان طلب کی۔ سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام نے اکرمہ کی جان بخش دی۔ اسلام کے انتہائی خطرناک دشمنوں میں ایک ابو سفیان کی بیوی بھی تھی۔ اس عورت نے اسلام کے نامی گرامی سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ ہندہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اسلام کا ایک بڑا دشمن صفوان بن امیہ عفو و درگزر سے بہرہ ہوا۔ فتح مکہ کے تیسرے دن سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ مسلمانوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ مکے کے مضافات میں جائیں اور جہاں بھی بت نظر آئیں انہیں توڑ دیں۔ انہی لوگوں میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جنہیں یہ حکم ملا کہ نخلا جا کر وہاں کے بتوں کا صفایا کر دیں۔ جزیرۃ العرب کا مشہور و معروف بت عزا نخلا میں نصب تھا۔ قبیلہ ہوازن اور اہل مکہ ایک دوسرے کے قدیمی اور خاندانی دشمن تھے۔ جب ہوازن نے یہ دیکھا کہ مسلمان ان کے بتوں کو توڑ کر در حقیقت ان کے عقائد کی جڑیں کاٹ رہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ وادی حنین میں سخت مقابلے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔